نیول چیف سے برطانوی ہائی کمشنر اور نیدرلینڈز کے سفیر کی ملاقات۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ کراچی میں 9 مسلم آرزو فاطمے کے مبینہ اغوا اور شادی کا کیس، جوڈیشل مجسٹریٹ کا آرزو کے شوہر علی اظہر کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کرنے کا حکم، نکاح خواں اور جسٹس آف پیس کے خلاف سہولت کاری کا مقدمہ چلانے کی ہدایت۔ اور جہلم کی دھریالہ جالف مارکیٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، آگ نے متعدد دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اندھیرے کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا۔ ہم تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے نیشنل ڈائیلاگ سے، بیسٹ جگہ تو پارلیمنٹ ہے، کسی بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن کسی صورت این آر او کے پر ہمارے سے بات نہ کرنا، کرپشن کے کیس ہم نہیں معاف کرنے لگے۔ اپوزیشن کیا کرے گی؟ استعفے دیں گے، ہم الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو کے آ جائیں گے۔ وزیر اعظم گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تیار، بس اپوزیشن کی ہاں کا انتظار۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سیاسی ڈائیلاگ کی بہترین جگہ پارلیمان ہے، وہاں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جمہوریت تب چلے گی جب مکالمہ ہوگا، اپوزیشن سے ہر مسئلے پر بات کریں گے لیکن این آر او پر نہیں۔ پی ڈی ایم استعفے دے گی تو الیکشن کرا کے مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اب کی اسٹیبلشمنٹ ان کی محافظ بنی ہوئی ہے۔ ہم سارے جمہوری اور پارلیمانی آپشنز استعمال کریں گے، ہر ہتھیار استعمال کرنے کو تیار ہے۔ سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، پارٹی قیادت کے پاس تمام پارٹیز اپنے استعفے جمع کریں۔ اسٹیبلشمنٹ ناجائز حکومت کا سہارا بنی ہوئی ہے، ملک میں جمہوریت نہیں آمریت ہے، لاہور جلسہ ہر صورت ہوگا، حکومت نے ایک راستہ روکا تو ہم دوسرا بنا لیں گے، مولانا فضل الرحمان کا اعلان۔ بلاول نے کہا ہم سب ایک پیج اور ایک اسٹیج پر ہیں، استعفوں سمیت تمام آپشن استعمال کریں گے۔ مریم نے آواز ملائی، کہا سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے پارٹی قیادت کے پاس جمع کرائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان استعفوں سے متعلق پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے میں ناکام، پیپلز پارٹی کے تحفظات پر مزید ملاقاتوں پر اتفاق۔ پہلے پی ڈی ایم کے اعلان شدہ شیڈیول پر عمل درآمد کیا جائے اور استعفے آخری کارڈ کے طور پر استعمال کیے جائیں، پیپلز پارٹی کا موقف۔ اگر پہلے استعفے دیے تو پھر حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دیگر آپشن مشکل ہوں گے۔ 13 دسمبر کو آئے گا پلان، قیادت کرے گی بڑا اعلان، اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس کے بعد رہنماؤں کی گفتگو۔ میاں افتخار نے کہا ملک میں نئے انتخابات اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، پی ڈی ایم تمام مکتبہ فکر کے افراد سے رابطے کرے گی، جنوری کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کے خواہش مند آج جلسے کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی اپوزیشن پر تنقید، کہا عوام ماسک پہنے ورنہ موسم سرما مشکل ہو جائے گا، ملک سے غربت کا خاتمہ سب سے بڑا مقصد ہے، پسماندہ علاقوں کو ترقی دیں گے۔ نئی ایئر لائن ایئر سیال کا افتتاح بھی کر دیا، سیال کوٹ میں انڈسٹری ہب کے لیے پلاننگ کا بھی اعلان۔ چال باز بھارت کی ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی سازش، پاک فوج مکمل ہائی الرٹ، مودی سرکار اقلیتوں کے ساتھ سلوک، کسان احتجاج اور خالصتان تحریک سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے، خطے کو آگ میں جھونکنا چاہتی ہے، بھارت نے پھر کوئی اوچھی حرکت کی تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ پاکستان کو بیرونی سے زیادہ اندرونی خطرات کا سامنا ہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا بھارت میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم پر حملہ کرے، فوج اقتدار میں حصے دار ہے اسی لیے فریق بن چکی، آج ایک تسلیم شدہ ہائیبرڈ نظام ہے، مارشل لا لگانے کا شوق جس کو ہے وہ پورا کر لے۔ خطرناک کرونا وائرس کے قاتل وار تھم نہ سکے، آج مزید 7 مریض جان سے چلے گئے، 2963 کیسز بھی رپورٹ۔ پنجاب میں پابندی کے باوجود اسکول میں تدریسی عمل جاری، وفاق کے وزیر اسد عمر کا صورتحال پر اظہار تشویش، کہتے ہیں ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا، 2 ماہ میں اموات 4 گنا بڑھ گئیں۔ 13 دسمبر کے جلسے سے قبل لاہور کو جگانے کا مشن، نون لیگ کی ماڈل ٹاؤن سے مینار پاکستان تک موٹر سائیکل ریلی، خواجہ سعد رفیق سمیت خواتین رہنماؤں کی شرکت، جلسہ گاہ کا بھی معائنہ کیا۔
اپوزیشن میثاق پاکستان کرے، میثاق NRO نہیں۔ صوبائی وزیر فیاض چوہان کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا مریم نواز نے 3 مہینوں میں نون لیگ کا بیڑا غرق کر دیا، چھوٹی چھوٹی جلسیوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ڈی ایم جلسے سے پہلے حکومت ان ایکشن، ساؤنڈ کمپنی کے مالک ڈی جے بٹ گرفتار، ریلیاں اور کارنر میٹنگز پر رہنماؤں اور کارکنان پر بھی مقدمات درج، اب تک 25 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ سیالکوٹ کو جلد 1000 ایکڑ پر نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کی خوشخبری دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیالکوٹ والوں کو یقین دہانی، شہر اقبال کے لیے 17 ارب روپے کے منصوبوں کا اعلان، کہا اقبال کا شہر حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ ہونے جا رہا ہے۔ اپوزیشن کا نیا داؤ، ایک ایک کر کے استعفے آنے لگے۔ خیبر پختونخوا کے لیگی MNAs نے استعفے امیر مقام کو جمع کرا دیے۔ پنجاب سے کھوکر برادران اور عظما بخاری سمیت دیگر نے بھی استعفے جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی نے بھی استعفیٰ پیش کر دیا۔ سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار، قیادت کے اشارے کا انتظار۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے صاف صاف بتا دیا، کہتے ہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ کابینہ نے بارش متاثرین کے لیے 4 ارب روپے امداد کی منظوری بھی دے دی۔ نیب ملزمان کی گرفتاری میں تفریق کیوں کرتا ہے؟ چیئرمین نیب کس اختیار سے گرفتاری کا فیصلہ کرتے ہیں؟ جسٹس عمر عطا بندیال کے ضمانت کیس میں ریمارکس۔ جسٹس سجاد علی نے کہا، نیب آنکھیں اور کان بند کر لے تو کچھ نہیں نظر آتا۔ کچھ جگہوں پر نیب کے پر جلتے ہیں، سب کو پتا ہے عمارت کس کی ہے۔ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک بن گیا۔ رواں سال 6 ماہ میں 1 ارب 90 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کی گئی۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی آگے دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہو گیا۔ سندھ کے جزائر سے متعلق سماعت فوری ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست منظور، عدالت نے ریمارکس دیے، یقین دلایا گیا تھا سندھ کو بائی پاس نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ معاہدہ کر رہے ہیں، کل کہہ دیں گے بین الاقوامی معاہدہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے، وفاق کو نوٹس جاری۔ لاہور کے علاقے سبززار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، اسٹیج اداکارہ اقرا زخمی ہو گئی، گولی ٹانگ پر لگی، حالت خطرے سے باہر۔ پولیس کے مطابق فائرنگ تھیٹر مالک نے کی، کارروائی کر رہی ہے۔ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس نہیں بھیجا جا رہا، اسلام آباد میں تعینات سعودی سفیر کی گفتگو، کہتے ہیں دستاویزات نہ رکھنے والوں کو واپس بھیجا جاتا ہے، اقامہ اور ویزا رکھنے والوں کو نہیں۔ پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک کی امریکی فہرست میں پاکستان کا نام شامل، ترجمان دفتر خارجہ نے امریکی اقدام مسترد کر دیا، کہا فہرست میں پاکستان کو شامل کرنا حقائق کے خلاف ہے۔ پاکستان کا آئین ہر قسم کی مذہبی آزادی اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک نظر انداز کرنے پر سوالات جنم لیتے ہیں۔ بھارت میں نئے قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج، حکومت کا قوانین منسوخ کرنے سے انکار، احتجاجیوں کا واپس لینے پر اصرار، 12 دسمبر کو جے پور دہلی ہائی وے بلاک کرنے کا اعلان، احتجاجیوں کے سرکار کے خلاف نعرے، وزیر اعظم مودی کا پتلا جلا دیا۔ ہنگور ڈے پاک بحریہ کی دفاعی تاریخ کا اہم حصہ، 71 کی جنگ میں آبدوز ہنگور نے دشمن پر برتری ثابت کی، ہنگور ڈے کی مناسبت سے خصوصی دستاویزی فلم جاری۔ موسیقی کے ساتھ احتجاج، مظاہرین کا بھی موڈ بن گیا۔ پشاور میں اپوزیشن کا دھرنا، پارٹی ترانوں کے ساتھ شادی کے گیت، نگہت اورکزئی سمیت دیگر ارکان اسمبلی جھومتے نظر آئے۔
قرنطینہ سے نکلنے کے بعد شاہین گراؤنڈ میں ان ایکشن، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز، کھلاڑیوں کی بھرپور ٹریننگ، ہیڈ کوچ مصباح الحق نے لیکچر بھی دیا، کھلاڑی کہتے ہیں مشکل وقت گزر گیا، امید ہے سیریز سے قبل ردھم میں آ جائیں گے۔